بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ تحریک طالبان طالبان جو افغانستان کے ہیں، انہوں نے عید کے موقع پہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے، اور بہرحال اچھی بات ہے، مثبت اقدام ہے۔ اور 29 فروری کو جو معاہدہ ہوا تھا اس افغانستان اور یو ایس کے درمیان، اس کے تحت تو اب تک جو نیشنل ریکنسیلیشن کے حوالے سے مذاکرات ہونے تھے، انٹرا افغان مذاکرات، وہ شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بہرحال اس کی ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی تک جو قیدی ہیں وہی رہا نہیں ہوئے، جو کہ پہلی شرط تھی طالبان کے لیے کہ جو 5000 قیدی ہیں ان کے حکومت کے پاس، پہلے ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے 1000 قیدی جو ان کے پاس ہیں، اس میں کچھ انہوں نے رہا کر بھی دیے ہیں جو افغان حکومت کے ہیں، لیکن معاملات کچھ صحیح چل نہیں رہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ افغانستان سول وار کی طرف جا رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور ایونچولی ہونا یہی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی ناظرین ایک انٹرسٹنگ دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہمیں بتایا گیا اپنی حکومت کی جانب سے، تقریباً اب 1 ماہ تو ہو ہی گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے، کہ عبداللہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ عبداللہ کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار صدارتی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔ پہلے حامد کارزائی کے خلاف بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر ایک خاص ارینجمنٹ کی گئی، ان کو افغانستان کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا۔ اب ان کو بہت ایک یقین تھا عبداللہ کو، جو کہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں افغانستان کے، کہ اس بار ان کو کامیابی ہو جائے گی، جو پچھلے سال انتخابات ہوئے ستمبر میں، لیکن اس میں بہرحال اشرف غنی جیت گئے۔ تو انہوں نے اپنی انہوں نے کہا کہ جی یہ انتخابات رگڈ ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک صدارت بنا لی۔ تو افغانستان میں کچھ عرصے کے لیے 2 صدور رہے، صدر اشرف غنی اور صدر عبداللہ۔ لیکن بعد میں امریکہ کی انٹرونشن سے عبداللہ صاحب کو جو ہائی کونسل ہے فار نیشنل ریکنسیلیشن، اس کا لیڈر بنا دیا گیا، کہ جو افغان حکومت کی طرف سے جو شخص لیڈ کرے گا وہ عبداللہ ہوں گے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی عبداللہ صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، اور بڑا زبردست ٹویٹ بھی آئے، لوگ یہاں پہ مہینہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو مہینہ تقریباً ہو گیا ناظرین جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے، اور وہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی دعوت پہ پاکستان جلد ہی آنے والے ہیں۔ میں بھی بہت خوش تھا، ہم سبھی خوش تھے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مسائل حل ہوں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ صاحب کب آئیں گے۔ اب وہ آ کیوں نہیں رہے ناظرین؟ اصل سوال یہ ہے، اور اسی سوال پہ اور اسی کے جواب میں میں آج کی ویڈیو ختم کر دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، اور وہ ناراض اس لیے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کو جو دعوت نامہ آنا چاہیے تھا وہ وزیر خارجہ کی طرف سے نہیں بلکہ وزیر اعظم کی طرف سے آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس وقت جو ان کی حیثیت ہے وہ افغانستان کے وزیر خارجہ تو ہیں نہیں، ان کی حیثیت بالکل ایک نمبر 2 کی سی ہے افغانستان میں، تو ان کو وزیر خارجہ نے کیوں بھجوائی دعوت نامہ؟ یہاں پہ فیصلہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، مجھے نہیں معلوم، لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو صحیح دیکھتے نہیں ہیں، کہ اگر ہم کسی کو دعوت نامہ بھجوا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا سینسٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ آیا یہ بات درست ہے کہ وزیر خارجہ دعوت نامہ بھجوائیں، جو کہ عبداللہ ان کا کاؤنٹر پارٹ تو نہیں ہے، ایکٹنگ وزیر خارجہ تو کوئی اور ہے اس وقت افغانستان کا، تو وہ تو اس لیے انہوں نے انسسٹ کیا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ فارمر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں عبداللہ افغانستان کے، تو انہوں نے اس بات کو بہت معیوب سمجھا، اپنی بے عزتی سمجھی کہ مجھے
پرائم منسٹر نے کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ تو اب ہمارے ہاں سوچ بچار ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، مجھے اس کا نہیں علم، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید ایک اور دعوت نامہ بھجوایا ہے پرائم منسٹر کے نام سے عبداللہ صاحب کو. اگر نہیں بھجوایا تو شاید ہم بھجوا دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عبداللہ صاحب پاکستان تشریف لائیں، اور ہم جو بھی مثبت طور پہ ہم اس پروسیس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، لیکن حکومت کو یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز پہ جلد بازی سے کام نہ لیں. یہ جو ٹویٹ کرنے کا رواج ایک پیدا ہو گیا ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے ہم ڈپلومیسی کنڈکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس ضروری ہے، لیکن پھر جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو کائنڈلی ذرا سوچ لیا کریں کہ کس طرف سے، کہاں سے جانی چاہیے انویٹیشن، کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو ایک بدقسمتی ہے، کیونکہ میں نے خود بھی بھارت میں رہ کر یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری وزارت خارجہ کے لوگ ہیں، پھر وہ جو سفراء ہیں ان سے کنسلٹ نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، کوئی ریکمنڈیشن نہیں لیتے. ہمارے ہاں یہ بڑا کلچر ہے، ایک ایروگنس کا سا معاملہ ہے کہ جی ہم عقل کل ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اس لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہمارے معاملات ہیں اس پہ تھوڑی ہمیں توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارے جو تھوڑی بہت ہماری خرابیاں ہیں ان کو ہم دور کر پائیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عبداللہ ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ عید کے بعد شاید پاکستان آ جائیں. اگر زیادہ دیر ہو جائے گی تو پھر شاید نہ ہی آئیں، ہو نوز. لیکن بہرحال ان کے آنے سے پاکستان کا جو انفلوئنس ہے یا جو ہماری کاوشیں ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تقویت ملے گی. تو لیٹس ہوپ کہ عید کے بعد عبداللہ پاکستان کا دورہ انشاءاللہ کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.